الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے آپ سب بہنوں نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہماری جو بک ہے شہر رمضان، اس میں جو ہم ٹاپک کر رہے تھے وہ شہر القیام، اور الحمدللہ آج ہم پیج نمبر 31 کے بالکل باٹم سے دیکھیں گے نا۔ آج یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ کتنی اہم بات ہے نا، ایک تو صالحین کی روش ہے اور دوسرا دیکھیے کہ اللہ سے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جہاں میں اور آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عام دنوں میں بھی تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی قیام رمضان کی ترغیب بہت زیادہ دیتے تھے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل جو ہے وہ قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز پڑھی، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاں کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاں کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری۔ یہ بھی سنن الترمذی کی روایت ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ الحمدللہ میں اور آپ کیا کریں، خود بھی انشاءاللہ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، بہت افضل نماز ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا اہتمام کی اور خاص کر اس کی اہمیت کا احساس دلائیں نا، اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ڈال سکتے تو گھر میں اس کا اہتمام کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں نظر
آ رہا ہے نا کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیے جو کرنے کے کام ہے، اشراق اور چاش کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر کیا، قریبی مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کرنی ہے۔ پھر تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا۔ آپ جو ہے صحیح معنوں میں جب قرآن کی آیات چلیں گی تو آپ کو پھر الحمدللہ اس کو ایبزارب کرنے میں اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور آپ اس آیات کے اندر اس میں کھوئیں گے مرادے کہ آپ فوکس ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر دیکھیے نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اب کون سی رکعت ہے، اب کون سی رکعت ہے، نہیں، توجہ اس پر نہیں ہو، بلکہ جو توجہ چاہیے وہ دل کی کیفیت پہ چاہیے اور خشوع پر خاص توجہ آپ نے دینی ہے۔ پھر یہ کہ فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت لمبا قیام کریں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں آپ الحمدللہ فرض نمازوں میں قیام کرتے ہیں تو آپ نے جو بھی حصہ یاد کیا ہوا ہے قرآن کی آیات کا، تو کوشش کریں وہ لمبی جو آیات ہیں پھر آپ الحمدللہ فرض نمازوں میں خاص اس کا اہتمام کریں۔ پھر یہ دیکھیں نمازوں میں سستی اور تاخیر منافقت کی علامت ہے نا، تو ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ فرض نماز آن ٹائم ہو جائے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اجتماعی جیسے خیر و بھلائی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کی کلاس ہے، اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر وہ کام کر کے پھر آپ انشاءاللہ نماز کو ادا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنائے، اور جو بھی الحمدللہ کرنے کے کام ہے ریگارڈنگ نوافل کے حوالے سے، چونکہ یہ شہر القیام کا مہینہ بھی ہے، تو انشاءاللہ خوب نہ صرف یہ کہ تراویح، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی نفل نماز ہے، چاہے وہ اشراق کی ہو، چاہے وہ چاش کی ہو، کسی طرح کی بھی نماز ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ لینے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم اب موو آن ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے جز نمبر 23 دیکھا تھا، آج انشاءاللہ ہم جز نمبر 24 کو دیکھیں گے، جو کہ سورہ زمر کا کچھ حصہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 یعنی 24 جز میں ہے، اور اس جو حصہ، یہ جو سورہ زمر کا جو حصہ اس جز کے اندر ہے، اس میں کچھ چیزیں پرومیننٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلی کیا ہے، قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق جو ہے وہ کافروں کا ہے، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن مجید اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، تو بتا دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرا فریق کیا ہے، انبیاء کا اور ان کی اتباع کرنے والوں کا، اور یہ جسے کہا جائے اللہ کے نبی یعنی رسولوں کے اتباع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے، جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا پھر سوال کیجیے، اللہم اغفر لنا ورحمنا ورض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنت۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری عبادات قبول فرما اور ہمیں جنت میں داخل فرما۔ خوب الحمدللہ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ وہ گروہ میں شامل ہیں جو الحمدللہ انبیاء کے اتباع کرنے والے، اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والے، تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ پھر دیکھیے کہ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں کو، مجرموں کو، کافروں کے لیے رحمت و توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل احسان ہے مجھ پر کہ اگر یہ دروازہ کھلا نہیں رہتا تو میں اور آپ کیسے زندہ رہتے۔ اور یہ نہیں، ساتھ ساتھ انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا الہ ہے جو آپ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر دیتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، خطا کار بن جاتے ہیں، تو آپ کو اس ڈپریشن میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ خود توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی
اتنی امید ہوتی ہے نا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا، ہر دن ہر وقت ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو چیز آپ کو مایوسی سے بچاتی ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے نا۔ اب اس کی آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جب آپ مایوس نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول میں ہو گیا، میری زبان سلپ ہو گئی ہے، اب کیا دل میں امید کے چراغ جلتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، فرما دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر کیا کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، کتنی تسلی دینے والی آیت ہے نا، ایک سکون دے دیتی ہے، آپ کو اطمینان دے دیتی ہے کہ چلو گناہ ہو گیا، آپ انزائٹی میں یا کسی طرح کے غم و فکر میں نہیں جانتے نا۔ اور یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس آیات کے اندر اللہ کی مغفرت کی وسعت بیان کی گئی۔ اسراف کے معنی کیا ہے؟ اسرف یعنی زیادتی، گناہوں کی کثرت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو گناہ کی کثرت میں عروج میں چلے گئے، انہوں نے بہت زیادہ آگے نکل گئے، کیا کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مطلب کیا ہے، اگر ایمان لانے سے قبل یا توبہ استغفار کا احساس ہونے سے پہلے انہوں نے کتنے بھی گناہ کیے، آپ بے شعوری زندگی گزار رہے تھے اور اس لا شعوری زندگی کے اندر بہت گناہ کر لیے، انسان تھے نہ سمجھے بہت زیادہ گناہ گار ہے، تو پھر انسان ایسے موقع پر نا امید نہ ہو، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا، بلکہ کیا کرے، سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر انسان خوب گناہ کرتے جائے اور اس کے احکام، اس کے فرائض کی جسے کہا جائے کوئی پرواہ نہ کرے اور اس کے حدود اور اس کے ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرے، اور اس طرح سے اللہ کے غضب اور انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی وہ لیکن وہ نافرمانوں کے لیے عزیز انتقام بھی ہے، یعنی جلد ان کو جیسے کہا جائے سزا دینے والا ہے۔ آپ کو یاد ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کتنی خوبصورت آیت ہے نا، بتا دیا کہ ایک بیلنس بتا دیا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب العلیم بھی دینے والے ہیں۔ تو نہ میں اور آپ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر اتنے گناہ کیے جائیں کہ اللہ کی حدود کی کوئی پرواہ نہ کریں، تو یقین کریں یہ چیز اللہ کے غضب اور انتقام کو دعوت دیتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود آپ اسی چیز کا فائدہ لیتے ہیں تو پھر اپنا ہی نقصان کر دینا۔ اللہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے نا، اللہ معاف کر دے گا، بس سچے دل سے پلٹ آئیے۔ آپ کو یاد ہے جو 100 آدمیوں کے قتل، اللہ اکبر، کیسے اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی نا۔ اور بعض اوقات دیکھیے جو لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات وہ اس غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو شاید کبھی معاف نہیں ہوں گے نا، اور شیطان ان کو مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے نا، تو یاد رکھیے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس غلط فہمی کی بنیاد پر آگے گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ لیتی ہے نا۔ تو کچھ لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس انداز سے کہ جب تک میں فلاں قبر والی یا زندہ بزرگ کو راضی نہیں کروں گی اس وقت تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بتا دیا اس غلط فہمی کو ان لوگوں نے مزید آگے سے پختہ کر دیا جو مذہب کی آڑ میں مال بٹورتے ہیں اور لوگوں کی حرمتوں سے کھیلتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے مسلمانوں میں بھی ایسے بے شمار پیر ہیں، بزرگ ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسے سادھو ہیں، عیسائیوں میں ایسے پادری بدنام ہیں، اور یہ لوگ دین اور توبہ کے راستے میں انسانوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور کیسے انسان کو جسے کہا جائے تو مطلب ایک طرح سے پارڈن بانٹتے رہتے ہیں، اللہ اللہ نہ کرے۔
اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی قرآن سے مطلب بالکل جس اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کیا کچھ احکامات ہیں نا، کیسے بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ گار اور کفر و شرک کرنے والے بھی، بڑے بڑے جرائم کرنے والوں کو اللہ نے کتنے پیارے انداز سے بلایا، یقین دلایا کہ اے میرے بھٹکے ہوئے بندو، تمہیں مایوس ہونے کی اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، تم جیسے بھی ہو میرے بندے ہو نا، میری رحمت بے کنار ہے، لہٰذا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یقین کرو میں تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اللہ اکبر، اس آیت کو تو لکھ کر لگا لیے، کیونکہ بعض اوقات گناہ کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے پریشان ہوتا ہے کہ میں کیوں اتنا گناہ کرتے، جب آپ کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر بعض اوقات شیطان چور دروازے سے آپ کے اندر آ کے آپ کو نا امیدی دلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور یہ دعا بتائیے نا کہ جب کبھی انسان بہت زیادہ ہم اور حزن کا شکار ہو گناہوں کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال، اللہم آمین۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں ہمیشہ انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ کس قدر امید ہے، اس کے باوجود اگر ہم میں سے کوئی نہ لوٹے، اللہ کی طرف نہ رجوع کرے، تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قسم کھا کر بتا دیا، اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا ہے، تو اگر کوئی نہیں لوٹتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ رجوع کیجیے خوب رات کی گھڑیوں میں، آگے پیچھے دائیں بائیں، جیسے بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں جسے کہا جائے ہمارے عمل بہت حقیر ہیں، اور ہماری جسے کہا جائے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ سے اس مغفرت، اس غافر الذنب، اس کو بلا کر جسے کہا جائے اس کو پکاریے اور اللہ سے معافی مانگے خوب رات کی گھڑیوں میں، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے لیے میرے کام آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ کتنی جامع دعائیں نا، خوب رات کی گھڑیوں میں کرے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ میری طرف ایک بالش پڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف جسے کہا جائے چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بس چلنا آپ نے بڑھنا شروع کیجیے ایک بالش، انشاءاللہ دیکھیے جتنا زیادہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، آپ کے اندر ایک طرح سے اللہ کا قرب جسے کہا جائے آپ کو محسوس ہوگا، آپ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ استغفار ہر برائی کی جسے کہا جائے کا علاج ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں یہ ہماری جیسے صحت خراب ہے، کسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی ایمان ڈگمگاتا ہے، کسی کا مسئلہ برائی میں بہت جلدی آپ انڈلج ہو جاتے ہیں، تو تمام چیزوں کا نسخہ کیا ہے، کثرت سے استغفار کرنا شروع کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے اللہ کی رحمت سے آپ کی انشاءاللہ برائیاں دور ہوتی جائیں گی۔ اور کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیجیے، اللہم انا نسألک ثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد ونسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ونسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا ونسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک انت العلام الغیوب۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں جو تیرے علم میں، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بعض اوقات میں اور آپ تو گناہ کر کے بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، پوشیدہ بھی اور جسے کہا جائے ظاہر بھی نا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسے کہا
مجھے معاف کر دے اس رمضان کی گھڑیوں میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو اپنی کتاب میں جو کہ اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر غالب ہے، تو ایسے کام کیجیے جو اللہ کی رحمت کو دعوت دیں، اور کبھی بھی مایوس نہ ہو جتنے بھی آپ گناہ کر لیں۔ بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جائیے آج ایسے لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو بہت بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، ان کو اس کتاب کی طرف لے کر آئیے، ان کو بتائیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ سارے کے سارے گناہوں سے درگزر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے دیکھیے کیا کہا، تم سب اپنے وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم کو مانو، اس سے قبل کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اللہ کی طرف نمبر 1 رجوع کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، زمین وطا نہ کریں اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے اور پھر کوئی مدد نہ ہو سکے۔ تو یہاں پر اللہ کی معافی کی 2 شرطیں پتہ چلے، ایک تو اس کی طرف رجوع کرو یعنی اسلام لے آؤ، مراد ہے کہ سچے مومن بن جاؤ، شعوری مسلمان بن جاؤ، اور دوسرے اس کے احکام کو بجا لاؤ، آئندہ ایسے گناہوں سے پرہیز کرو، تو انشاءاللہ تمہارے پچھلے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، لہٰذا جلد سے جلد اس معافی سے فائدہ اٹھائیں، اور صرف آپ دیکھیے مشرکین سے نہیں بلکہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے، ہر غیر مسلم کے لیے اور ہر اس مسلم کے لیے جو واقعی گناہوں سے تنگ آ کر اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے تابع کرنا چاہتا ہے، تو آ جائے، رجوع کر لے، انابت کر لے۔ اسی لیے دیکھیے بندوں کو توبہ انابت کی دعوت دینے کے بعد قیامت کے کچھ جسے کہا جائے مختلف مناظر بیان کرتی ہے سورت، کہ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو سور پھونکا جائے گا اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، اور پھر کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ کیسے دیکھے زمین اپنے پروردگار کی نور سے جگمگا اٹھے گی نا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، نامال حاضر کر دیے جائیں گے، نبیوں گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بتا دیا گیا کہ کل کیا کچھ ہوگا نا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے تو جو تمہاری رب کی آیات تمہیں پڑھ کے سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ جواب دیں گے کون؟ مجرم، کہ ہاں درست ہے، ہاں یہ تو ہو جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہنمیوں کو ان کے جرائم کے مطابق گروہ بندی کر کے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے، ان کے گروپس بن جائیں گے نا، اور پھر ان کو جہنم میں ایک ایک کر کے جسے کہا جائے دھکیل دیا جائے گا گروپ کی شکل میں۔ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے دروں کا کیسے جہنم کے دروازے کھولتے ہوئے جہنمیوں کو تانا اور جھڑکتے ہوئے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کے ارشادات پڑھتے اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے؟ جہنمی کیا کریں گے؟ زار و قطار روتے ہوئے اقرار کریں گے، لیکن اب دیکھیے ایسا رونا تو کل فائدہ دے گا نہیں، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ہمارے رب کے رسول آئے اور انہوں نے ہمیں بار بار اخلاص کے ساتھ سمجھایا، لیکن ہم باز نہ آئے، جس وجہ سے عذاب کا حکم ہم پر ثابت ہو گیا اور ہم اس کے سزاوار ٹھہرے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملائکہ انہیں جہنم کے دروازوں میں دھکیلتے ہوئے کہیں گے تم نے فخر غرور کی وجہ سے اپنے رب کے ارشادات کا انکار کیا، لہٰذا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے، اور تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سوچیے کہ جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے کا ایک گروہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے جہنم کی آگ سے، اللہم آمین۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اس کو پڑھا کیجئے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے بچانا اس دن اپنے عذاب سے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، اور پھر کیسے جسے کہا جائے کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جائے گا، اور اہل تقویٰ کو دیکھیں کیسے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی نا۔ اللہ اکبر۔
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے بعد ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو اور تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کسی فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے انہیں اپنی مسکن میں تشریف فرما ہونے کے لیے الاؤ کریں گے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت منظر کشی ہے نا۔ بس اس کے لیے کیا چاہیے؟ اتقوا ربہم، اللہ کا ڈر، کہ جنہوں نے جسے کہا جائے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اللہ تو ہمیں اپنی خشیت دے دے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیتک، اللہ اپنی خشیت دے دے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا میں اور آپ اس گروہ کا حصہ بنیں گے اللہ کی رحمت سے، اور کیسے پھر جنت کے دروازے کھولتے جائیں گے اور پھر کیسے وہاں کے جو فرشتے ہیں کیسے ویلکم کریں گے نا، سلام۔ دنیا میں بھی آپ جب سلام کو جسے کہا جب پروموٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل بھی آپ دیکھیے گا کہ کس انداز سے مطلب سلامتی ہوگی نا، کیسے فرشتے خراج تحسین پیش کریں گے اور کہیں گے تم بہت اچھے رہے اس لیے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر جنتی کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنی وعدے کو سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث بنایا اور جنت میں اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی جگہ عنایت فرمائے۔ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا اجر ہے، بس اچھے عمل کرتے جائیں اور جزا اللہ کی رحمت سے ملتی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے پہلا گرو جنت میں 14ویں رات کے چاند کی صورت میں داخل ہوگا، اللہم اجعلنا منہم۔ ان کے بعد کے لوگ آسمان میں چمکدار اور حسین ستاروں کی مانند ہوں گے، ان کے دل ایک ہی آدمی کی طرح ہوں گے، ان کے درمیان نہ کوئی بغض ہوگا اور نہ ہی حسد۔ ہر جنتی کے لیے حور العین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جن کی ہڈیوں کا گودا گوشت ہڈیوں کے درمیان سے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، جب نیک لوگ کی روح اللہ جو فرشتے قبض کرتے ہیں نا تو ان کو سلام کہتے ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا، تو آخرت کا گھر بھی کتنا خوبصورت ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، آج تمہارے لیے داخل ہونے کا دن ہے۔ اور فرشتے کیسے مطلب کتنا خوبصورت وہ جسے کہا جب منظر ہوگا نا کہ جیسے داخل ہوں گے سلامتی سلامتی، جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے آپ کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے، آپ اس انسان کے ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ جاتے ہیں، مطلب مراد ہے کہ محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے ہر طرح کے شر سے نا۔ جو لوگ توحید پر استقامت اختیار کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عمل کریں گے، فرشتوں کا کیسے نزول ہوگا، کیسے خوشخبری ملتی جائے گی نا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر فرشتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولا تحزنوا، اسی طرح آتا ہے نا کہ نہ تم غم کرو اور نہ تم جسے کہا جائے غمگین ہو، ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ تو یہ ہے متقین کا استقبال۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقین بنا دے، وہ کوالٹیز دے دے جو واقعی جنت میں جانے والوں کی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اہل ایمان و تقوی کی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف جائیں گے، پہلے مقربین پھر ابرار، اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام انبیاء کے ساتھ، صدیقین شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، علماء اپنے جیسے قادر جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ، اور ہر کوئی اپنے جیسے قادر ساتھ والے کے ساتھ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں کہ جنت کی 8 دروازے، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حج کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیے اور اللہ سے باب الریان کے لیے دعا کیجیے۔ اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام آتے ہیں جیسے باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے، اللہ اکبر، اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، جس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے اللہ کی نبی ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کس قدر خوبصورت چہرے کے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ۔ سوچیے جنت و جہنم میں وہ بول براز دھوپ بلغم سے پاک ہوں گے۔ آج آپ روزہ رکھتے ہیں، بار بار آپ کو اپنا گلا صاف کرنا پڑتا ہے، آپ کو جسے کہا جائے جسے کہا جائے ایسے آپ کرتے ہیں نا آپ کو مسلسل جیسے گلا صاف کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جو لوگ بات کرنا جن کو زیادہ پڑتی ہے۔ پھر دیکھیے ان کی جو کنگھیاں ہوں گی، ان کی جو برش ہوں گے سونے کے اور پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگیٹھوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں حور العین ہوں گی، ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا، اور ہر مومن کو دو بیویاں ملیں گی۔ ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ کس قدر خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوشخبریاں لینے والا بنا دے، اللہم آمین۔
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आगे से बताया जा रहा है। सूरतुल गाफिर शुरू होती है, बहुत ही खूबसूरत सूरत है जो कि मक्की है। इसमें 82 आयत है, 9 रुकू है। सूरह गाफिर को सूरह मोमिन भी कहा जाता है। और इसका जब आप स्टडी करते हैं तो इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस सूरत का जो टॉपिक है वो हक और बातिल और हिदायत व दलालत के दरमियान का मार्का है। इस सूरत की जो इब्तिदा है अल्लाह के नबी की दायमी मौज से यानी कुरान मजीद के तज़किरे से होती है, जो कई सदियां गुजर जाने के बावजूद आपकी नबूवत की सदाकत का गवाह है। अल्लाह की देखिए अल्लाह ताला की उलूम और मारिफ पर किस तरह से अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह के नबी का, जिसे कहा जाए कई सदियों गुजरने के बावजूद भी ये आपकी सदाकत, आपकी नबूवत की गवाही है ना। और आज भी देखिए, आज भी कितना ताज़ा और जिंदा कलाम है ना। जब आप पढ़ते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप, ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो आपने कभी सोची ही नहीं। इतना फ्रेश, इतना जिंदा कलाम है ना। आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, आप एक दफ़ा पढ़ते हैं, दूसरी दफ़ा आपका नहीं दिल चाहता। आप बच्चों को कोई भी जैसे आप बच्चों को लाइब्रेरी से बुक ला के दें, अगर वो पढ़ चुके होते हैं तो वो कहते हैं हम इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका मजीद दिल नहीं लगता। लेकिन ये वाहिद किताब है जिसको जितनी दफ़ा भी आप पढ़ें ऐसा लगता है न्यू और फ्रेश और जिंदा कलाम। आप देखिए साइंसी तरक्कियाँ, जदीद तहकीकात इसके बयान करदा इल्मी हक़ाइक़ की आज कितनी तस्दीक करती हैं। जो जो इंसान के इल्म में इजाफा होगा वो यूं यूं वो कुरान की रब्बानी कलाम और मुअज़्ज़ा होने का इकरार करते जाएंगे। आज साइंस तरक्की कर रहा है ना, और बता रहे हैं अल्लाह ने जो उनको अकल और ज़हन दिया उसके मुताबिक, लेकिन कुरान कैसे 1400 साल पहले की सारी बातें बता चुका है। ये अल्लाह का कलाम है, रब्बानी कलाम है। इससे पता चलता है कि ये कैसे अल्लाह की तरफ से आए। बस शर्त ये है कि उसे क़ल्बी सलीम अता, यानी मुराद है कि क़ल्बी सलीम के साथ अगर मैं और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप ये कहे बगैर रह नहीं सकते कि ये अल्लाह का कलाम है। और इसकी जिसे कहा था ये इट्सल्फ मुअज़्ज़ा है, बेहतरीन मुअज़्ज़ा अल्लाह के नबी की नबूवत की सदाकत का। फिर आप देखिए तो, लेकिन अगर दिलों में तासुब है, हसद है, बुग़्ज़ है, इनाद है ना, तो फिर आप ये बात नहीं कह सकेंगे। तो अल्लाहु अकबर। तो कुरान करीम के वही लायक होने का जिक्र करने के बाद एक ही आयत में अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात बयान कर दी गई। और वो कौन कौन सी सिफ़ात? गाफ़िरिज़ ज़ंब व क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित्ताउ ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। गुनाह को बख्शने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला, सख्त अज़ाब वाला, इनाम व कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और उसी की तरफ वापस लौटना है। गाफ़िरिज़ ज़ंब, वो गुनाह बख्श देने वाला गुनाहगारों के। कितनी अल्लाह की सिफत को देखिए, गाफिरिज़ ज़ंब कह के अल्लाह से मांगे, वो गुनाहगारों को बख्श देगा। वो काबिल तौब, तौबा कबूल करने वालों यानी करने वालों की तौबा कबूल करने वाला, जो अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तौबा करेंगे, वो क्या है? काबिल तौब। फिर शदीद इक़ाब, जो गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे और उस गुनाह से तौबा ना करें तो फिर उनको क्या करेगा? उनको सख्त सजा देने वाला। ज़िद्दाउल फज़ल व एहसान का मालिक, यानी ऐसा फजल एहसान जो सबको शामिल कर ले, हर चीज़ शामिल हो जाए। जब अल्लाह ताला ने अपने कमाल को किस अंदाज से बयान कर दिया ना कि वो अकेला ही माबूद है जिसके लिए तमाम अमाल खालिस किए जाएं। इसीलिए कहा कि मैं और आप सब कुछ अल्लाह के लिए खालिस करें। इसीलिए कहा ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर, इसके सिवा तो कोई माबूद नहीं है और तुमको उसी की तरफ लौटना है। किस कदर खूबसूरत आयत है ना। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। याद रखिए बाज़ औक़ात इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो खौफ और रजा के दरमियान की है, यानी खौफ भी और उम्मीद भी, क्योंकि महज खौफ ही खौफ इंसान को अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत इलाही से मायूस कर सकता है ना। और बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए उम्मीद का होना इंसान को गुनाहों पर दलील कर सकता है। तो एक मोमिन की ज़िंदगी क्या होती है? खौफ और उम्मीद के दरमियान। तो अल्लाह ताला से बस इस ऐसी ज़िंदगी के गुनाह हो जाए तो अल्लाह की पकड़ का खौफ भी हो, और तभी आप रुजू करेंगे। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम करें तो अल्लाह से अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं आप जन्नत में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखें। तो इंसान को उम्मीद होती है कि जो अच्छे काम कर रही हो अल्लाह अपनी रहमत से इसकी अच्छी जजा देगा। फिर आप देखिए कि इस सूरत के अंदर और भी टॉपिक हैं, जिनमें से क्या है, वो फरिश्ते जिन्हें हामिलीन अर्श यानी अर्श को उठाने वाले होने का शर्फ हासिल है, वो जो अर्श का इहाता किए हुए, ये सब अल्लाह की हम्दो तस्बीह के साथ साथ अहले ईमान के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए मैं
اور آپ تو الحمدللہ کس کس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ اہل ایمان ہے نا، ہم ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم سب کے لیے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، وہ سب دعا کر رہے ہیں، اور وہ کیا عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، بس تو کیا کر، بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد ہماری نسلوں کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ جنت میں داخل فرما، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کس قدر خوبصورت آیت ہے نا، آپ دیکھیے کہ جس طرح سے مکہ کے مسلمان مکہ کو خیر بات کہہ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے نا، تو ان کی تسلی اور دلجوئی کی خاطر اللہ نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے حق میں تو عرش کی اٹھانے والے فرشتے اور ان کے آس پاس رہنے والے سب کے سب جسے کہا جائے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا جو ان کا وظیفہ روحانی خوراک ہے، تو میں اور آپ کیوں نہ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور چونکہ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے نا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم انہیں دیا تھا کہ وہ مومنوں کے حق میں دعا اور استغفار کرتے رہیں۔ تو آج بھی اگر آپ کو کوئی ستاتا ہے دین کے راستے پر چلنے پر، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اگر حق پر جمے رہیں گے، استقامت کا پہاڑ بن جائیں گے اور ڈامڈول نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ حاملین فرش آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کہا جا رہا ہے تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ تو اپنے بندوں کے ساری حالات، ان کے گناہوں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے نا، تو تیری رحمت اس سے بڑھ کر جسے کہا جا وسیع ہے، لہٰذا جو لوگ توبہ کر چکے ہیں اور تیری راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، تو ان کے گناہ معاف کر کے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے بچا لے۔ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کیا کیجیے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، میں آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ خوب مانگا کیجیے، اور بتا دیا گیا کہ ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنت میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ دادا بیویوں اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کریں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام بتا دیا یہاں پہ۔ یعنی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جانا۔ اگرچہ دوزخ کی عذاب سے بچ جانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ خالصتاً اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہی ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا انعام ہوگا۔ دوزخ سے بچانے کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہوتا کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ آپ دیکھیے اصحاب اعراف کو دیکھیے، دوزخ کے عذاب سے تو بچا لیے جائیں گے، لیکن وہ جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف کے مقام پر جسے کہا جائے بیسیکلی انتظار کر رہے ہوں گے کب اللہ ان پر مہربانی کرے اور انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت میں لے کر جائے۔ پھر دیکھیے جو کم درجے والی اولاد کو بھی اللہ والدین سے ملا دے گا، یعنی ان سب کو بھی جنت میں جمع فرما دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ کو یاد ہے سورہ طور میں آتا ہے نا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ انہی کی پیروی کی تو ملا دیا ہم نے ان کو ان کی اولاد کے ساتھ۔ اصل بات ہے کہ اولاد ایمان والی ہو اور ان کے راستے پر چلنے والی، ٹھیک ہے ماں باپ کے عمل زیادہ آگے تھے، اولاد کے اتنے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنی رحمت سے اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمیں والدین کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، تمام امت مسلمہ کے ساتھ ملا دے جنت میں، اللہم آمین۔ اور ہم ان کے عملوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، یعنی سب کو جنت میں اسی طرح یکساں مرتبہ دے دیا جائے گا کہ جو ادنا کو بھی کیا ہو جائے گا، اپ گریڈ کر دیا جائے گا، اعلیٰ مقام دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ اعلیٰ مقام کو کمی کر کے انہیں نیچے بلا دیا جائے، یا نیچے والے مقام کو دے دیا جائے جہاں پہ بچہ کھڑا ہوا ہے، بلکہ ادنا کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اعلیٰ کر دیں گے، اور اس عمل کی کمی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جسے کہا جائے اپنے فضل سے پورا کر دیں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب اللہ سے جنت کا سوال کیجیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں لے کر جائے، اللہم آمین۔
اب آگے دیکھیے کہ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے نا کہ ترغیب کے بعد ترہیب، یعنی جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، پہلے یہ بتایا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بڑھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی یعنی دنیا والی جو اکڑ جسے ان کی جو چال تھی نا، اس کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست کیا ہوگی، ان کی جو یہ ریکویسٹ ہے وہ رد کر دی جائے گی اور جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی نا، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آج بھی کتنے مسلمان کہنے کو تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن جب ان کو شعوری ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ یہ پریکٹیکل دین ہے، یہ بہت آسانی دین ہے، وہ پہلے سے کہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ پڑھا ہوا ہے، ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں مزید اتنا زیادہ مشقت میں پڑھنے کی، اتنا علم حاصل کرنا جس سے میری اور آپ کی اصلاح ہو، جس سے یہ کتاب میری اور آپ کے لیے جسے کہا جائے مطلب مقصد حیات بن جائے، اتنا تو ضروری ہے ہم سب پر لازم۔ لیکن آج بھی دیکھیے یہاں تو چلو کفر کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ دنیا میں جب ان کو بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، اس کتاب کی طرف، تو نہیں آتے تھے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ تو آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ان سے کہیں زیادہ نفرت ہوتی تھی جب وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو کیسے جیسے کہا جائے تکبر کی وجہ سے نا، سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے اور ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ سوچیں کل ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج ہم کتنی جگہ ایکسکیوز کر دیتے ہیں، ایکسکیوز می ہے نا، ایکسکیوز پیش کر دیتے ہیں، لیکن کل کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا۔ آج دیکھ لیجیے دین کی طرف نہ آنے میں کیا کیا ایکسکیوز میں اور آپ دین کے راستے میں نہ آنے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص کر لے۔ پھر کیا یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے، ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر دیکھیے کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار کون فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آپ نے دیکھا، مگر سورہ غافر میں اس زمن میں ایک بندہ جو کہ مومن بندہ تھا، خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص بیسیکلی کیا تھا، مرد مومن، یہ شخص بیسیکلی خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ربنا اللہ، ہم سب کا رب ہے نا اللہ ہے نا، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن فرعون نے اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ آپ یہاں پہ ذرا سا رکیے اور سوچیے، اپنے آس پاس ذرا نظر ڈالیے اور آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ آج بھی ایسے ڈکٹیٹر قسم کے مزاج کے لوگ موجود ہیں نا، جو کل کے ڈکٹیٹر تھے، آپ دیکھیے وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ہی جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا ان کے نرقے میں آئی ہوئے۔ خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی بعض اوقات ایسے ہی خودسر اور متکبر مسلط ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں اور کسی بڑے عالم کی رائے کو کوئی بھی خاطر خواہ نہیں لاتے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس درجے کو جیسے کہا جائے ڈٹائی پر آ جائے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں ہی درست ہوں، میری رائے درست ہے۔ بعض اوقات آپس کے رشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم غلط بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی درست کہا تھا، ہم ہی ٹھیک تھے نا۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگ متکبر ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر کیا انجام ہوتا ہے جو فرعون کا انجام ہوا۔ دیکھیے نا، رجل مومن کی تقریر پر مطلب اس کی جو تقریر تھی اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ اس نے کیا کیا، اس نے پہلے نہ تو اپنا قطعی فیصلہ سنایا بلکہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا، یعنی اس کے لیے مشکل ہو گیا ان دونوں کا وجود برداشت کرنا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر کو اس نے مذاق میں اڑانے کے لیے اپنی
اپنے وزیر حامان کو، یعنی ایک طرح سے اس کی تقریر کا مذاق اڑانے کے لیے کیا کیا، اس نے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ ذرا میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تو تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر تکبر، یہی چالاک حکمران کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء مذاق کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظر سے گرا دیتے ہیں نا۔ یہ ہوتے ہیں متکبر قسم کے، چلاک قسم کے حکمران۔ فرعون نے کیا کیا، فرعون کے تمسخر اور استہزاء کے باوجود، یعنی مذاق اڑانے کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا اور نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، تب کہ فرعون اور اس کے انصار، یعنی جو اس کے ساتھی تھے، عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح اور شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، آخر میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اس طرح تکبر کرنے سے کہ ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیے کہاں کہاں عذاب نہیں نا، قبر میں بھی عذاب، وہاں بھی پیچھا نہیں ہے، سب کے سامنے دنیا میں ایک عبرت کا جسے کہا جائے نمونہ بنا دیا گیا، صبح شام ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں تو بھی اس سے کہیں زیادہ شدید ترین عذاب ہے نا۔ اب دیکھیے کہ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا اور رزق کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ یہ سب اس کی نعمتیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی تھی انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ تو آج آپ کیا کریں گے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے نا، تو میں اور آپ کیا کریں؟ ایک ایک نعمت کو دیکھیں، ہر نعمت پر غور و فکر کریں، شکر ادا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا کیجیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنے سکون سے میں اور آپ زمین پہ قرار پکڑتے ہیں نا، اور آسمان کو کیسے چھت بنایا ہوا ہے بغیر ستونوں کے قائم ہے۔ کس قدر حسین صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا، اس کے باوجود ہم اپنی شکلوں پہ کیا کچھ اعتراض کرتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں نا کہ میری ناک ایسی، میرا رنگ ایسا، میری آنکھیں ایسی ہیں، میری جلد ایسی ہے۔ اللہ کی تخلیق پر میں اور آپ ایسے اعتراض کریں، جو ملا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے، رزق ملا ہے اس پہ خوش ہو جائیے اور اس نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو مزید دے دے گا۔ لیکن اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اسی لیے بتا دیا آگے کہ انسان اگر کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیقی پر غور کر لے، اس پر غور و فکر کر لے، تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر جمع و خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، اور پھر انسان کی جان، عقل، پھر انسان کی سماعت، اس کی بصر، پھر پورے جسم میں آپ سوچیے ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی ایک طرح سے وینز کا جال ہے۔ پھر آپ دیکھیے بلڈ کی جو ایک سرکولیشن ہے، پھر دل کی حرکت، پھر آپ دیکھیے 360 جو جوائنٹس ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ سوچیے کیا کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، انسان کے اپنے جسم کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے اللہ نے اس کو عقل دی، فہم دی، قوت دیا، ادراک کی صلاحیت دی۔ پھر دیکھیے بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے، عقل میں جسے کہتے ہیں خلل آ جاتا ہے، آرگن جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، حواس میں ایک طرح سے مطلب کمزوری آ جاتی ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ اور موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کی جو بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ اور ایک طرف انسانی زندگی کا یہ ایک یونیک جسے کہا جائے قدرت الہی کی زندہ نشانی ہے، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں دیکھیے جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بنی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کے مراحل سے گزرتے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھیری جاتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید و رسالت اور قیامت کے بارے میں اتنی واضح اور اتنے سالڈ دلائل دیے کہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی انہیں قبول کے بغیر نہیں رہ سکتا، بشرطے کہ وہ جھگڑالو نہ ہو۔ جھگڑالو آدمی اپنی انا اور تعصب کی بنیاد پر حقیقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بالخصوص مشرک توحید کی بات سمجھنا تو دور کی بات، اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس قسم کے لوگ کے بارے میں فرمایا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے، کیا آپ نے غور نہیں کیا یہ لوگ کہاں سے بھٹک رہے ہیں؟ حقیقت یہ کہ ان کے بھٹک جانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص دین کے کسی مسئلے کو مخصوص نقطہ نظر سے اختیار کر لے تو اس کے پاس بھی جھگڑا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے کتاب اللہ اور اس چیز کو جھٹلایا جن کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو معبوس کیا، کتاب اللہ کے ساتھ جو چیز انبیاء کرام کو دی جاتی ہے وہ کتاب اللہ کی تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، اور اس پر عمل کرنے کا عملی طریقہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص کتاب اللہ سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ جو مستند احادیث ہیں ان پر ایمان لانا، اس کے مطابق عمل کرنا فرض عین ہے، اور اس کے بغیر تو گمراہی ہے۔ تو جو لوگ قرآن و حدیث کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے ہیلے بہانے بتاتے ہیں، انہیں جو ہے ان قریب اپنے انجام کا علم ہو جائے گا، ان کی گردن میں توق پہنا جائیں گے، انہیں زنجیروں سے جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، جب انہیں پیاس لگے گی تو جہنم کا ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ لائیں گے۔ تو یہ انجام ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا يُصْرَفُونَ، اور وہ کہاں بھیجے جاتے ہیں؟ کتاب اللہ اور حدیث کو جھٹلانے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ موت کے بعد انہیں اپنے انجام کا علم نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ ان کے پاس جسے کہا جائے گمراہی کی طرف جانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ نا کہ یہ جہنم کو نہیں جانتے۔ جس دن جہنم جسے کہا جائے ان کے گلے کے اندر جہنم کے طوق اور انہیں بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑا جائے گا نا، کیسے ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جب ان کو پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو برے انجام سے بچا لے، اللہم آمین۔ اب دیکھیے سورت کے آخر میں اللہ کے نبی کو تلقین کی گئی صبر کی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو صبر کی تلقین کی گئی ہے تو میں بھی اور آپ بھی اللہ سے خوب خوب صبر مانگیں۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے، اللہم آمین۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے نا جھٹلانے والوں کو زمین پر چل کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو جا کر دیکھیں کہ جو قوموں نے جھٹلایا، کفار مکہ سے کہا جا رہا دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا۔ یاد رکھیے یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں کہ یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی عذاب دیکھ لینا، کوئی جو دنیا میں بہت بڑا بنا ہوا ہے، متکبر ہے، بہت حد سے بڑا ہوا ہے، اب اگر وہ عذاب دیکھ لے اور توحید اسے جسے کہا جائے توحید کا اقرار کر لے اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کر لے تو ایسے موقع پر اس کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا معمول چلا رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں ہے، اور یہ کئی دفعہ قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔ تو عذاب کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اب سوائے خساری اور ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے خسارے سے، ہلاکت سے بچائے۔ اسی لیے آگے دیکھیے سورہ فصلت مکی ہے، اس میں 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت ہے اسی لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسی سورتوں کی تعداد 7 ہے، اور انہیں اسلام میں جسے کہا جائے کیا کہتے ہیں حوامیم سبعہ، اور جسے کہا جائے آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے، حوامیم سبعہ۔
تو کون کون سی ہیں، کون کون سی صورت جو حوامیم حوامیم سبعہ کے اندر آتی ہیں؟ سورہ المؤمن، حامیم سطح، سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ الدخان، سورہ الجاثیہ اور سورہ الاحقاف۔ یہ صورت اپنے آغاز میں اگین دیکھیں قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی اس کتاب اس جسے کہا جائے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت کے احکام اور معنی، مضامین اور مقاصد اور قصے اور مواعظ اور احکام اور مثالیں، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی خفی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس وضاحت و بیان کے باوجود بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ بک اپنے آپ کو خود ہی اندھے اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں تو ٹارچ ہے، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے اس جواب کی صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف تو کروائیے اور اپنے بعض کا مقصد بتا دیجیے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ آپ فرما دیجیے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں تو بشر و تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہاری جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس مجھے وحی دی ہے اور رسالت کے لیے مجھے چنا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، نہ تو اصل بات ہے اللہ کے نبی انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی اور رسالت کے ساتھ آپ کو خاص جسے کہا جائے رتبہ عطا کر دیا کہ آپ جسے کہا جائے پیغمبر بن گئے، آپ اللہ کے رسول بن گئے، میسنجر آف اللہ بن گئے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ صورت مشرکین کے جو کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہمین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و سمود کی تکذیب اور انکار اور ان کا انجام بھی ذکر کیا۔ قوم عاد کو حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت عطا کی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، امیجنیشن میں لائیے، اللہ اکبر۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ طاقت و قوت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ جب انسان اپنی طاقت کو اپنا ہی جسے کہا جائے قابلیت سمجھتا ہے، اپنی ہی متاع سمجھتا ہے نا، تو پھر انسان ایسے ہی کہتا ہے کوئی ہم ساتھ تو آئے۔ تو وہی بات ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی قدرت کا شکر ادا نہیں کرتا، تو جب ناشکری آتی ہے تو وہی نعمت انسان کے لیے گھمنڈ کا ذریعہ بن جاتی ہے، فخر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر انسان اپنی منہ سے، اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی بھی نعمت کو پا کر اس طرح سے دعوے کریں اور چیلنج کے طور پر کہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت دے اس کا مزید شکر ادا کرے تاکہ وہ نعمت آپ کی بڑھتی جائے۔ کتنی نعمتوں کی بارش ہے نا، ایک کے بعد ایک نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر نعمت کے لیے، جب نعمت ملے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، نعمت چھن جائے تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیں ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب اظہار کرتے ہوئے اب ان کو جواب دیا گیا کہ تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹکا گویا وہ جیسے کہتے ہیں نا بے حیثیت کیڑے مکوڑے، اور جسے کہا جائے مطلب ایسے جیسے کوئی جن کی کوئی حیثیت نہ ہونا۔ تو قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر دلالت کو، بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ جسے کہا جائے تباہ ہو کر رہ گیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، یعنی آخرت کا عذاب، اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال اور ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آپ سوچیے کل قیامت کے دن انسان کی کھالیں جسے کہا جائے گواہی دیں گی، قیامت والے دن انسانی اعضاء کی گواہی دینے کا ذکر
اللہ اکبر. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے انسانی اعضا بول کر بتلائیں گے تو بندہ کہے گا تمہارے لیے ہلاکت ہو، دوری ہو، میں تو تمہاری ہی خاطر جھگڑ رہا تھا اور مدافعت کر رہا تھا. اللہ اکبر. بندہ کہے گا میں اپنے نفس کے سوا کسی کو گواہی میں نہیں مانوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اور میرے فرشتے کرامن کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضا کو بولنے کا حکم دیا جائے گا. اور کیسے اعضا بولنا شروع کریں گے، کیسے کھالے بولیں گے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچا لے اور ہمارا انجام اچھا کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی کھالے ہمارے خلاف گواہی دے. اللہ ان کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے کہ ہم تیری خاطر یہاں جمع ہوئے اور تیری خاطر پڑھتے پڑھاتے ہیں نا. پھر آگے دیکھیے کہ جہاں متکبرین اور منکرین کی بات ہوئی وہاں مخلص مومن کا بھی ذکر کر دیا گیا، جن کی نمایاں خوبی کیا تھی کہ وہ ایمان پر استقامت اختیار کرتے تھے. جب انہوں نے ایک بار کہا، کیا کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. کس قدر جیسے کہتے خوبصورت آیت ہے نا کہ کیا واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے. ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی بشارت سن لو جس کا تمہیں وعدہ دیے، جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. تمہاری دنیاوی زندگی بھی یعنی تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی ہیں. جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا، جو کچھ تم مانگو گے سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا. اللہ وحدہ کے لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ربوبیت کا اقرار کر دیا کہ وہی میرا رب ہے اور کوئی الہ نہیں ہے نا. یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، اس سے انحراف نہیں کیا. خاص کرتی کی استقامت، اس کے معنی اخلاص کے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کی. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دی کہ آپ کے بعد کسی سے مجھ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر. یعنی موت کے وقت بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوشخبری تینوں جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور قبر سے دوبارہ اٹھتے وقت. اللہ اکبر. نہ تم غم کرو آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ ہے نا. دنیا میں مال اور اولاد جو چھوڑ کر آئے ہو تو نہ اس کا غم کرو. ہم تمہارے دوست ہیں نا. دنیا میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم کو وہ ملے گا. خوشخبری دی گئی نا. اللہ فرشتوں کا قول ہے، اتنی خوشخبری دی جا رہی ہے. یہ ہے استقامت نا، کہ کیسے جسے کہا جائے اصحاب کہتے ہیں نا کہ جو دنیا میں کتنی کرامتیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، لیکن جب ایک بندہ ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیتا ہے اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم جاتا ہے. یہی استقامت دراصل ولایت ہے. اور استقامت تمام جتنی بھی کرامت ہے نا اس میں سب سے بڑی کرامت ہے. اور اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانے دے کر کہا جائے گا تم یہاں من چاہی زندگی گزارو. یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو نا. جب دنیا آپ انشاءاللہ اللہ کی چاہت کے میں گزاریں گے تو آپ کو جنت کی کیسے ملے گی؟ من چاہی. اسی لیے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی راہ کی مشکلات کو رضائی الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سے رات کی گھڑیوں میں خوب استقامت مانگے. اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ قلوبنا. اور اس پارے کے اینڈ میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کے عدل کا بیان. فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. کتنی واضح آیت ہے نا. بہت صاف ہے کہ بھلائی کرنے والوں کے اعمال کا نفع اسی کو ہوتا ہے اور جو برائی کرنے والوں کا وبال بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے نا. ان احسنتم لانفسکم. اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے. وہ ایک کے گناہ پر دوسروں کو نہیں پکڑتا اور نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں دیتا. پہلے اپنے رسول بھیجتا ہے، اپنی کتابیں اتارتا ہے، اپنی حجت تمام کرتا ہے اور اپنی باتیں پہنچاتا ہے. اب بھی جو نہ مانے تو پھر وہ عذاب کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم کتنی زیادہ ہے نا ہم سب
پڑھ، اللہ سے خوب رات کی گھڑیوں میں اللہ کا فضل مانگے اور استقامت مانگے. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ہمیں اس کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور اس میں استقامت دے دے. آج ہم نے اپنے رب کو رب قرار دے دیا ہے تو بس اس کی جیسے کہا جائے بتائی ہوئی راہ پر ہم چلنے لگیں. مراد ہے کہ اللہ کی منچاہی زندگی دنیا میں گزاریں. کل آخرت انشاءاللہ آپ کو آپ کی مرضی کی مل جائے گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمیں ان سعادت جو ساعت ہیں جو وقت ہے اس سے بہترین فائدہ لینے والا بنا دے. آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہے ریگارڈنگ اس کے حوالے سے؟ جی سسٹر فریدہ پلیز آپ مائک لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ فیلنگ شیئر کرنی چاہ رہی تھی کہ وہ توکل اللہ پہ اور اسٹیڈ فاسٹنس، یعنی کہ آپ اور اس پہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو کسی سے کچھ مانگتے ہیں یا ایون ان دا یونیورسٹی اور یہ وہ جو بھی ہے تو انہوں نے ایک کنڈیشن اور کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ آپ اس بار کو پہنچیں گے تو آپ کو یہ اتنے گریڈ ملیں گے، یا کوئی بھی کنڈیشن آپ نے کچھ بھی مانگنا ہو تو یہ کنڈیشنز ہے. انسان جو بھی مطلب ایون عام زندگی میں بھی تو کوئی نہ کوئی شرطیں ہوتی ہے. تو اللہ کے گھر میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، صرف انسان کو یہ کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مغفرت مانگو، کچھ بھی مانگو، مطلب I am there for you. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ایون ہیلتھ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا، صرف یہ کہا کہ جسٹ ٹرسٹ می. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ واقعی یہ جو ہے نا، جو ہم اللہ کو رب مان کی استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، واقعی کچھ مانگے نہ مانگے اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین، اس پر ایمان انسان کو وہ قوت دیتا ہے کہ انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کر جاتا ہے نا. تو واقعی یہ چیز اللہ سے اگر آپ اصل جو چیز مانگنے کی ہے نا، اللہ سے یقینی ایمان اور اللہ کی جسے کہا جائے دین پر جمنا استقامت جو کہ آپ بڑھتے ہیں. اللہم اہدنا وسددنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہ استقامت دیتے کہ مرتے تب جس طرح میں اور آج کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اور مجھے آج جب میں بتا رہی تھی کہ صالحین کے ساتھ شہداء، ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ، تو میرا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ ہماری ساری الہدا کی کلاس الہدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں ساتھ ملائے ایک دوسرے کے ساتھ. الحمدللہ. پھر وہاں پہ جو رونقیں ہیں، وہاں کی جو لذتیں ہیں، وہاں کے جو مزے ہیں، سبحان اللہ کچھ بھی پھیکا نہیں پڑے گا. آج تو ایک لذت آتی ہے، خوشی ملتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی جسے کہا جائے کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی پریشانی کی بات آتی، کوئی لذت وہ آپ کو لذت لگتی ہی نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جیسے اس پلیٹ فارم پہ میں اور آپ یہاں پہ الحمدللہ ہم چاہے تعلیم القرآن کریں، منڈے کلاس کریں،
ٹیوزڈے کلاس کریں، کوئی بھی کلاس کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے تاکہ ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم اللہ کی خاطر جمع ہوتے تھے اور اللہ کی خاطر پڑھتے تھے. تو یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرتے تھے. چلیے جزاک اللہ خیر سسٹر وحیدہ. انشاءاللہ کوئکلی آپ لے لیجیے، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے تو جی السلام انشاءاللہ. جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھی اس بارے میں کہ سب سے زیادہ جو میں نے اپنے لیے وہ استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نہ سوچو کہ گناہ کر لیا تو بس مایوس ہو کے بیٹھ جو اللہ کی رحمت کے دروازے جی کھلتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہا ابلیس نے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے اکثر مجھے یہ لفظ اتنا اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگی جائے گا میں اسے معاف کرتا جاؤں گا. سبحان تو اللہ. یہ ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم یہی اس پہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. گناہ ہو تو فوراً پلٹ لے، یہ نہ سوچے کہ ہاں یہ بڑا ہے چھوٹا ہے. تو بہت اچھا ہوتا ہے ریمانڈ، بار بار جب ملتا ہے ریمانڈ تو وہ اس کے لیے انسان اور زیادہ اس کا استغفار پہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے الحمد کہ اللہ للہ. تعالیٰ ضرور سنتے ہیں وہ اپنے بے بندے کی. شک. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں استغفار سنتا ہوں تو کثرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ واقعی ایسی آیت ہے نا کہ جب بھی پڑھو، مجھے تو جب میں یہ پڑھتی ہوں سورہ زمر ون آف مائی فیوریٹ سورہ ہے، اور جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ساری گناہ کے انبار تو میرے سامنے ہی کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اللہ نے جب وعدہ کیا کر دیا ہے جمیعہ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں معاف کرے گا جب اس کا وعدہ، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے نا. تو بس یہ کہ ہم لوگ رمضان کی گھڑی میں روز ڈیلی کتنا ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ رمضان جسے کہا جائے بہت اچھا گزرے گا. جو امام ابن جوزی جو ہم نے شروع میں اپنی شہر رمضان کی بک میں پڑھا کہ قاسم خاص روزہ، میں تو سوچتی ہوں میرا قاسم خاص نہیں، میں تو بالکل بیسک لیول پہ روزہ رکھتی ہوں. جب کبھی ہوتا ہے تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ دن بھی ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قاسم خاص روزہ رکھنے والا بنائے گا. انسان ہے تو غلطی جب تک کریں گے نہیں تو پھر وہ دعا اور تڑپ کیسے نکلے گی؟ جب تک مصیبت نہیں آتی وہ تڑپ کی دعا بھی نہیں نکلتی. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ اپنے کلام سے اپنی یاد سے جوڑ کے رکھے. آپ میں سے کسی اور نے ہینڈ ریز کیا تھا شاید کسی ایک نے. جی سسٹر کوئی ایک جی سسٹر آپ تھی. اچھا سسٹر جی فہمیدہ آپ. حمیدہ. جی 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 میں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس بات پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ربی اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، تو اللہ تعالیٰ توبہ پسند کرتے ہیں. تو توبہ یہ ہے کہ بھی ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر زمین سے لے کر اس کی آسمان تک بھی اس کے گناہ چلے جائیں تو وہ میرے سے معافی مانگے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بھی ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. یہ نہیں کہ اب ایسے ہی گناہ کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اخلاص کے ساتھ، توبۃ النصوح کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ذہن میں رکھ کے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھ پہ ضرور مہربانی کرے گا انشاءاللہ، تو وہ بخشنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی یہ بندے گناہ نہ کریں، میرے سے معافی نہ مانگے، تو میں پھر ان کو ختم کر کے تو ایسی قوم لے آؤں کہ جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے اور میں ان کو معاف کروں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں بندے کی توبہ کو. بے شک. جزاک اللہ سسٹر فہمیدہ، ماشاء اللہ. بس آج الحمدللہ آج سے میرے خیال سے یا آج سے لاسٹ اشرا شروع ہو رہا ہے، کیا ہے میرے تو ابھی یاد ہی نہیں رہتا کیا ڈیٹس ہیں کیا دن ہے کیونکہ وقت بھاگ رہا ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نہیں لاسٹ اشرا آج سے ہے یا کل سے، جو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی تک کچھ نہیں کر پائیں تو اس اشرے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے انشاءاللہ. خاص کر اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر کا سوال کیجیے، اگر وہ مل گئی تو انشاءاللہ پتہ نہیں 1000 راتیں مجھے اور آپ کو ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، اتنا میں اور آپ جئیں گے کہ نہیں جئیں گے تو بس اللہ بہتر جانتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کوئی ہم میں سے اتنا جیے گا. ابھی ہم میں سے میکسیمم کی ایج
جو 100 ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی ایوریج جو ایج ہے وہ 60 سے 63 ہے. جو 63 کراس کر گئے ماشاء اللہ بونس میں چل رہے ہیں, بارک اللہ, اللہ ان کو مزید اپنا قرب دے. جو ابھی نیچے ہیں اور بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں تو وہ کیفیت میں ہیں کہ کبھی مطلب جیسے وہ بھی اپنی جانتے بہترین کوشش کر سکتے ہیں. جو ابھی ٹینس میں چھوٹے ہیں تو ان کے لیے بھی چانسز ہے, لیکن موت کا وقت کسی کے لیے مقرر نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ ان رمضان کی راتوں میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, سب کے لیے اپنے لیے بھی مانگیں, سب کے لیے انشاءاللہ آپ یہ دعائیں مانگیں. اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکاربو رمضان فوڈ ڈرائیو چل رہا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز 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 منڈے سے لے کر انشاءاللہ منڈے سے تھرسڈے اینڈ سنڈے, منڈے ٹو تھرسڈے اینڈ سنڈے 10:30 سے لے کر 1:30 تک اسکاربو لوکیشن میں الحمدللہ نان پیرشیبل آئٹم جمع ہو رہے ہیں, جس میں فلاور ہے, رائس ہے, کوکنگ آئل ہے, کین بینس ہے, ٹومیٹو پیسٹ ہے, پاستا ساس ہے, لینٹلس ہیں, شوگر اینڈ اسپائسز ہیں. اس کے علاوہ ٹونا ہے, ڈیٹس ہے, ہنی ہے, کینڈ فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں, ٹیز اور کافیز ہیں, سیریلس ہیں, کینڈ ملک ہے. اس کے علاوہ بیبی فارمولا, جیم, پینٹ بٹر, نیوٹیلا وغیرہ. یا پھر آپ الحمدللہ $50 فوڈ پیکج کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اگر آپ اس کے ساتھ چاہیں تو فوڈ پیکج کے لیے $50 بھی دے دیں انشاءاللہ. ٹائمنگ کیا ہے, آپ جا کے گلاس ٹچ رہے تو بہت دل کی خوشی سے جتنا دے سکتے ہیں دیجیے. 10:30 سے 1:30 ٹائم ہے. الحمدللہ آپ سنڈے جا کے, ہماری اگر دورہ قرآن نہیں ہوتا آپ سنڈے جا کے ڈراپ آف کر دیجیے. آئی تھنک آپ جلد سے جلد کر دیجیے, ٹائم بہت کم ہے. منڈے سے تھرسڈے 10:30 سے 1:30, ٹھیک ہے. منڈے بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ کا دورہ جو خلاصہ قرآن ہے جو بہنیں ماشاءاللہ شروع سے لے رہی ہوں 10 to 11 ہے, اس کے بعد ٹائم ہے, تو آپ ان میں سے کوئی بھی نان پیرشیبل آئٹم یا ساری چیزیں یا ساتھ ساتھ $50 آپ وہاں جا کے ڈراپ آف کر سکتے ہیں. پلیز پلیز آپ سے ریکویسٹ کروں گی, ہمبل ریکویسٹ ہے. کیا جی جی آن لائن تو نہیں کر سکتے $50؟ آن لائن میں بھی آپ کر سکتے ہیں $50. میں آپ کو اس کا لنک انشاءاللہ بھی آپ کو مل جائے پلیز گا. بھیج دیجیے گا. جی لنک بھیج دیں. جی انشاءاللہ لنک بھیج دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ادارہ ہے, آپ جہاں سے پڑھتے ہیں الحمدللہ جب آپ وہاں سے دیں گے تو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے نا. تو آپ میں سے جو بہنیں جس طرح پہنچ سکتی ہیں آئٹم وہاں پہ ڈراپ آف کے لیے پلیز وہاں پہنچے انشاءاللہ. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایڈمن میں سے کوئی بھی ہمارا جو گروپ ہے اس میں چیٹ والے گروپ میں ڈال دے لنک, اور پھر سارے جو جی آئیز ہیں وہ اپنے اپنے جو سے کہا جائے اس میں ڈال دیں گروپس میں, تاکہ وہ سسٹرز یا پھر الحمدللہ آپ اور بھی گروپ میں ڈال سکتے ہیں جہاں جہاں سے بھی قریب میں لوگ رہتے ہیں. یہاں آئٹم انشاءاللہ ڈراپ آف کیجیے. یہ کلیکشن ایک ایریا ہے جہاں سے انشاءاللہ فوڈ جہاں نیڈی لوگ ہیں وہاں چلا جائے گا. تو مجھے امید ہے جی جی انشاءاللہ. سوری ایک سوال تھا کہ کیا ہم اس میں فطرے کا جو رائس ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں؟ جی فطرہ کے لیے بھی, جسے یا فدیہ کہہ رہی ہیں, فطرہ کہہ رہی ہیں جو مطلب ہم رمضان ختم مطلب جی ہاں عید آئی سے تھنک پہلے میں اس کو ڈبل چیک کر لوں گی, کیونکہ اس میں بھی زیادہ پسندیدہ تو فوڈ ہی ہوتا ہے, جیسے خاص کر جو آپ نے جی نام لیا. تو ہاں وہ بھی انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کسی بھی آئٹم کی نیت سے ڈال سکتی ہیں تاکہ ٹائم سے پہلے ان کو وہ چیز پہنچ جائے. فطرانہ یا فدیہ میں بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. الحمدللہ فوڈ تو جا رہا ہے نا, تو جلد سے جلد کوشش کیجیے. 10:30 سے 1:30 انشاءاللہ منڈے ٹو تھرسڈے اینڈ سنڈے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے قبول کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نیکیوں میں بھاگنے والا بنائے. اللہ کے نبی تو تیز آندھی کی رفتار سے زیادہ ان 10 دنوں میں خیرات صدقہ کرتے تھے. بہت ساری آرگنائزیشن ہے جہاں آپ دے سکتے ہیں, اور وہاں پہ الحمدللہ ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل ہے, ابھی گرون ہو رہی ہے بیبی کی طرح. انشاءاللہ دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بڑا کر دیں گے. تو آپ سب جو بھی اپنا اپنا زکوٰۃ خیرات صدقات ڈالنا چاہتے ہیں پلیز ڈالیے, ہر جگہ ڈالیے جہاں بھی پلیٹ فارم ہے, سب کے جیسے کہا جائے اوپن ہے. اللہ تعالیٰ سب میں برکت دے, اللہ سب کی کوشش قبول کرے. جی انشاءاللہ. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے ریلیف ہیومینٹی میں کوئی والنٹیئر ورکس وغیرہ چاہیے تو آئی ایم اویلیبل ٹو ہیلپ. سبحان اللہ, بارک اللہ. ضرور وہاں پہ والنٹیئر فارم ہے, آپ اس میں فل کر دیجیے. بالکل ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. آپ پلیز اس کو فل کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے بھی ابھی دیکھیں رمضان کی گھڑیوں میں اگر آپ فل کریں گے نا, یقین کریے آپ کو پتہ ہے اس کی جو نیت کا اجر ہے عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھ جائے گا, مطلب ثواب اجر نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیک.
انشاءاللہ ہم آج کی آیت تدبر دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج پورا دن لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب گناہوں کی وجہ سے آپ نے غصے میں آ کے بچے کو 4 سنا دیا، آپ نے غصے میں آ کے ہسبینڈ سے تھوڑا تو میں ہو گئی، آپ کو غصے میں آ کے بیک ٹو ہوم میں کچھ کہہ دیا، بس اس کو سامنے رکھیے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہو گئی، انسان ہے، جذبات ہیں، اور عورتیں تو ویسے بھی جذباتی بہت ہوتی ہیں، زیادہ اوور ویلم ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں تو مرد تو پھر بھی خاموش رہتے ہیں، تھوڑا سا اپنی جذبات شو نہیں کرتے، لیکن عورتیں اپنی جذباتوں کو، فیلنگز کو فوراً شو کرتی ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا، انسان ہے، جان کے تو نہیں کیا، لیکن بس جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آج کی جو ریکارڈنگ ہے نا، پلیز آپ آگے لوگوں کو دیجیے گا، کیونکہ اس میں نے تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کیا ہے، 1 گھنٹے کا سیشن ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ۔ آج آپ نے سارا دن بس اس پہ غور کرنا ہے۔ آج کی دعائیں دیکھی جو پڑھی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو عملی کام ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو کہ پورے پارے کی چیک لسٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اگر جب بھی ٹائم ملے دیکھ لیا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ